بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظامی صاحب کی سربراہی میں ٹیم حاضر ہے اور ملک میں اس وقت سب سے بڑا مقدمہ اور تاریخ بننے جا رہی ہے بقول لوگوں کے اور لوگوں کی توقعات کے، اور سپریم کورٹ کا ایک بڑا پاورفل سینئر ججوں پر مشتمل، قابل ججوں پر مشتمل بینچ جو ہے آصف سعید کھوسہ جسٹس کی سربراہی میں اس کیس کو سن رہا ہے ڈے ٹو ڈے. اور یہ وہ کیس ہے جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے. پاناما پیپرز کے بعد بہت ساری حکومتیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں اور بہت ساری حکومتیں بال حکومتوں زیادہ حکمران. اور جب ایک بندے کی حکومت ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو دیکھیں اسرائیل جیسے ملک میں وزیر اعظم جو ہے 4 گھنٹے پولیس اس سے تفتیش کر رہی ہے کہ آپ نے یہ کس طرح تحفے تحائف لیے تھے. کاش پاکستان میں بھی کوئی جزا سزا کا سسٹم ہو جائے. تو صورتحال کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور ہمارے ساتھ ہے بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن، لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی سینٹ آف پاکستان، پیپلز پارٹی کے بڑے محترم اور معتبر پولیٹیشین اور بہت بڑے قانون دان. اور افتخار چودھری کو جب برطرف کیا گیا تو ان کی بحالی کی جو جدوجہد تھی اس کے ہیرو بھی یہی ہیں. وہ الگ بات کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو اینی وے وی آر ویری فانڈ آف چودھری اعتزاز احسن اور بڑی نپی تلی اور بڑی کلیئرٹی سے گفتگو کرتے ہیں. نظامی صاحب. جی چودھری صاحب، اصل میں تو پاناما کیس جو ہے یہ تو آپ کو ازبر ہو چکا ہوگا اور اس کے سارے جو مد و جزر ہیں اس سے بھی میرے خیال سے بطور وکیل اور سیاستدان آپ سے بہتر کون واقف ہوگا. یہ بتائیے کہ آج کی جو پروسیڈنگس تھی اس میں ایک کلیدی جو موضوع بحث تھا وہ قطری شہزادے کا خط. اب یہ قطری شہزادے کا خط لگتا ہے کہ ساری میاں نواز شریف کی جو ڈیفنس ہے اس سے خط پر ڈپینڈ کرتی ہے، جس کو نعیم بخاری صاحب جو کہ وکیل ہیں عمران خان صاحب کے نے جعلی یا فراڈ قرار دیا اور عدلیہ نے کہا کہ یہ آپ ثابت کریں کہ یہ جعلی ہے. تو آپ اس خط کو کتنی اہمیت دیتے ہیں؟ یہ عدلیہ نے کہا ہے کہ نعیم بخاری ثابت کریں کہ یہ خط یہ کام ان کا ہے کہ یہ نعیم بخاری پہ اس کیس میں اب ایک کاغذ یہاں سے اور یہاں اٹھا کے رکھنے کا بار نہیں ہے. کوئی ذمہ داری نہیں ان کی. اس کی کوئی ذمہ داری. وہ تسلیم کر لیا انہوں نے کہ ہمارے یہ جائیدادیں ہماری ہیں. 7-8 ارب روپے کی جائیداد آپ تسلیم کر لیں تو کہ یہ ہماری ہے. کئی پرنسپلز آتے ہیں اس میں قانون کے عارف صاحب. ایک یہ ہے کہ جس کے گھر سے مسروقہ مال ملے اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ اس کو نہیں تھا پتہ مسروقہ ہے یا اس نے جائز انداز سے لیا ہے. دوسرا ہے کہ کوئی معاملہ اگر خصوصی پرسنل نالج میں پارٹی اے کے ہو تو پارٹی بی نے نہیں ثابت کرنا کہ یہ کس طرح اس کے واقعات کیا ہے. وہ پرسنل ایکسکلوسیو نالج جس پارٹی کے ہوں بارے ثبوت اس پہ ہوتا ہے. یہ دوسرا اصول ہے اور بڑا اہم اصول ہے قانون کا، قانون شہادت کا. اب یہ جائیداد کس طرح حاصل کی، کیا منی ٹریل تھی، یہ تو ایکسکلوسیو نالج آف دی شریف فیملی ہے. ان کی خصوصی علم میں ہے. کسی اور کے علم میں تو کھوج لگاتا پھرے اور وہ نیب بھی نہیں. اصل جو جن کا کام ہے کھوج نکالنے کا، کہ نواز شریف اگر انکار کر رہے ہوتے تو کھوج نکالنے کا کام نیب کا تھا، ایف آئی اے کا تھا، ایف بی آر کا تھا. وہ تینوں ادارے تو دھنیا پی کے سوئے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد چوتھا جو اصل جس نے بتانا ہے، حقائق سے پردہ اٹھانا ہے، وہ کون ہے؟ جس کی اسپیشل نالج میں ہے کہ ہم نے کس طرح یہ وسائل حاصل کیے اور وہ شریف خاندان ہے. چودھری صاحب لیکن لٹل مور اسپیسیفک، اگر عدلیہ پرائم منسٹر کو، آفٹر آل پیپلز پارٹی کے پرائم منسٹر تو گاجر مولی کی طرح تھے نا، جن کو پیش بھی کیا جاتا تھا، فارغ بھی کر دیا جاتا تھا اسی ایپیکس کورٹ میں. تو اس کیس میں اگر یہ بینچ چاہے تو میاں نواز شریف کو انڈر اوتھ بلا کے پوچھ نہیں سکتا؟ ہاں بالکل پوچھ سکتے ہیں.
یہ آج مطالبہ بھی ہوا ہی ہے. بالکل پوچھ سکتے ہیں. حسین نواز کو بھی، حسن نواز کو بھی، مریم بی بی کو بھی، سب کو بلا کے اس وقت بار ثبوت ان پہ. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ میاں نواز شریف کے پاس اگر ساری ثبوت ہیں اس ٹرانزیکشن کے اس ڈیل کے جو جس سے وہ خریدی گئے ہیں اس کے جائز ہونے کے، تو میاں نواز شریف کو خود ہنستے ہنستے آنا چاہیے عدالت میں، خود کہنا چاہیے کہ میں میرا خیال ہے آ کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. غلام کتوں آ جائے یار, تسی بہت ہی سادہ انہوں نے پھسانا چاہتے ہو. تانوں کوئی شکوی مروڑ اٹھے انہوں نے وزارت عظمیٰ تو آپ مجھے بتائیں اگر ان کا پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے. چوہدری صاحب ول بیر یار آپ میری سرزنش کر رہے ہیں, میں اتنا اچھا مشورہ دے رہا ہوں. نہیں اب میری عرض سن لینا, مشورہ چوہدری صاحب سے رائے لے لیتے ہیں کیونکہ ان کو گھر سے آدھی رات کو بلایا تو یعنی زحمت دی ہے تو ان سے پوچھ رہے ہیں. مطلب اگر تو نواز شریف کا یہ کیس ہوتا کہ ہم نے ایک مل سے 1500 ملیں بنائی ہیں, اربوں روپے ہم کما رہے ہیں, فلیسنگ وہاں بھی ہو رہی ہے, خواہ وہ شوگر کین والے کی ہو رہی ہے یا دوسرے کی ہو رہی ہے یا تیسرے کی, اس میں نہیں پڑتا. اگر ان کا کیس ہوتا کہ ہم نے یہاں سے حق حلال کی کمائی کی ہے اور پیسے اس طرح یہاں سے بھیج کے ہم نے خرید لیا, ہمارے وہ بھی ہے ایسٹ بھی ہمارے ہیں, پیسے بھی ہمارے ہیں, تو عارف نظامی یا اعتزاز احسن یا غلام حسین کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ وہ کہتے ہیں ہم نے یہاں سے کچھ نہیں بھیجا, ہم نے باہر سے ہی کریٹ کی ہے. دس از دیئر کیس. کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ باہر سے کریٹ کیے ہیں وہ سارے کریشن کا. دیکھیں باہر 1978 میں انہوں نے ان کو باہر سے پیسے مل گئے, انہوں نے وہ مل لگا لی. میں تو کہتا ہوں کہیں سے شروع کریں, وہ چور ثابت ہوں گے, کہیں سے شروع کریں. یہ پرابلم یہ ہے. جدہ سے شروع کریں, قطر سے شروع کریں, ابو ظبی دبئی سے شروع کریں. دبئی کی وہ جو مل ہے دبئی والی سٹیل مل, گلف سٹیل سے شروع کریں. اس کے پیسے کہاں سے آئے پہلے تو یہ بتائیں. وہ پیسے درختوں پہ اگ رہے تھے, اونٹوں پہ چل رہے تھے, اور طارق شفیع کے نام پہ کس طرح آئے کہ وہ میاں محمد شفیع کے نام پہ نہیں تھے, طارق شفیع ایک 20 سالہ بچے کے نام پہ وہ آ گئے. اچھا کہیں سے آ گئے, وہ آسمان سے من و سلوہ آ کے گر گیا. اس کے بعد اس کی ہر ٹرانزیکشن کو آپ نے, ہر دن کے ہر ٹرانزیکشن کو بینکنگ کھاتوں سے ثابت کرنا ہے. وہ قدم بہ قدم اس پوری زنجیر کو لے کے جانا ہے, ہر کڑی کو لے کے جانا ہے. اگر آپ نے وہ قطری خاندان کو دے دیا ہے, وہ مل بیچی, کون سے بینک اکاؤنٹ میں پیسے گئے, وہاں سے قطری خاندان کو دے دیے, قطری خاندان نے آپ کا ساتھ آپ کے اشتراک سے کاروبار کیا, وہ بقول آپ کے, وہ بقول قطری شہزادے کے. انہوں نے تو ذکر ہی نہیں کیا تھا قطری شہزادے کا, انہوں نے کیا. وہ اب کاروبار میں, اشتراک کے کاروبار میں آپ کو پیسے آتے رہتے ہیں نا, ساتھ آتے ہیں. وہ ساتھ آپ کے بینک اکاؤنٹس میں وہ 10-20 سال جو قطر میں رہا بینک اکاؤنٹ پیسے, وہ کتنے آئے, وہ کتنے بنے, کس مہینے کس دن, وہ یہ کھاتے بینکوں کے کھاتوں میں سٹیٹمنٹس میں لکھا ہوتا ہے. میرے سے انکم ٹیکس والا ہر سال میری پوری بینک سٹیٹمنٹ لیتا ہے. اور پچھلے دنوں جب آپ تیز لائن لے رہے تھے آپ کو الٹے پلٹے نوٹس بھیج رہے تھے انکم ٹیکس والے, یاد ہے؟ 4 نوٹسز آ چکے ہیں. اور ہر سال جب ضیاء الحق کے وقت بھی ہوتا تھا, ہمیں ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں, کروڑوں میں ٹیکس بھی دیتے ہیں, یہ لاکھوں میں بھی نہیں دیتے, اور ہمیں ایک انٹری جسٹیفائی کرنی پڑتی ہے, آپ کو بھی کرنی پڑتی ہے. یہ ان کو 1978 سے لے کے 2006 تک تو کم از کم ایک انٹری کہ کتنا اس پہ مارک اپ کتنا ہوا, وہ کہاں کس کھاتے میں آیا ہے, کون سی تاریخ پہ اس کا کوئی قسط دی قطری خاندان نے شریف خاندان کے یا طارق شفیع کو, طارق شفیع بنا کے کہاں خرچتا رہا, وہ خرچہ ہوا وہ میاں شریف کے پاس کیسے آیا, بچوں کے پاس کیسے گیا, پھر قطر سے کس طرح وہ سارا جمع ہو کے
وہ جدہ چلا گیا، جدہ میں مل لی، مل کے پہ کس طرح پیسے لگائے گئے، اس کی زمین پہ کتنے لگے، مشینری پہ کتنے لگے، را مٹیریل پہ کتنے لگے، کون سے بینک سے جاتے رہے پیسے، کوئی کیش تو نہیں دیتے، کیش پہ تو اسٹیل مل نہیں لگ جاتی، اس کو پھر اس کو بیچا جب، پھر ایک ایک کڑی، ایک ایک چیز، اس پہ تو 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بیٹھے اور وہ ان کی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر لیں، ان کو ایکسپلین کرنا پڑے گا ہر ایک چوہدری پیسہ. صاحب، لیکن وہ جو حکمران جماعت کے ترجمان ہیں وہ ان ساری باتوں کے باوجود یہ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف کا تو نام ہی نہیں ہے اس میں، وہ 2 باتیں تو ملوث ہی نہیں ہوتے وہ 2 باتیں کہتے ہیں، کہ سارے ہی چور نے. وہ 2 باتیں کہتے ہیں. اب ان کو نے دوسری بات بھی کہنی شروع. پہلی بات تو یہ کہتے تھے میاں نواز شریف کا نام نہیں. اس پہ میں آپ کو ایک چیز عرض بتاؤں، جو احتساب ایکٹ میاں نواز شریف نے بنایا تھا خود 1997 میں، اس کو بھی لے لیں اور نیب آرڈیننس میں بھی لے لیں، دونوں میں جو ان کا اپنا قانون بنایا ہوا، اس میں ہولڈر آف پبلک آفس جو ہے وہ سینٹرل پرسن ہوتا ہے، وہ آئی جی ہو، ڈی آئی جی ہو، پولیس کا ہو، سول کا ڈی سی ہو، کمشنر ہو، چیف سیکرٹری ہو، ان پہ کیسز چلتے ہیں، ٹیکس والوں پہ کیسز چلتے ہیں، ٹیکس آفیسرز پہ کیسز کیا چلتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے 3 گھر ہیں گلبرگ میں، کیس چل رہا ہے آفیسر پر. ہولڈر آف پبلک آفس پہ، اور اس میں ہے کہ آپ کے بیٹے کے 3 گھر ہیں گلبرگ میں، وہ جسٹیفائی کرو، وہ انکار کرتا ہے جی میرے ہے ہی نہیں. پھر مشکل پڑتی ہے اس کو ثابت کرنے کے کہ یہ اس کے بیٹے کے ہیں، چاہے نام پہ ہوں، بیٹا وہ نکلتا ہے کہ جی نام کسی اور کا ہے، یہ ہے وہ ہے، تب یہ انگوٹھے نہیں ہوتے تھے تو اس لیے انکار آسانی ہو جاتی. یہاں تو اقرار کیا ہوا ہے کہ یہ پراپرٹی ہماری ہے، پراپرٹی ہماری ہے، بڑی فخریہ انداز سے الحمدللہ. اور پھر میاں نواز شریف نے 2 مرتبہ قوم سے خطاب کر کے، ایک دفعہ قومی اسمبلی میں خطاب کر کے کہا ہے، یہ اب آپ جو ہے نا خواہ مخواہ، تو میں نے کہا کہ آپ خواہ مخواہ اصل چیز جس طرف آئے سیدھا، بھائی جتنی بھی انہوں نے ملیں لگائی ہیں، جتنے بھی منافع کمائے ہیں، وہ لافل اگر ہوں بھی تو اتنے اربوں ڈالر یا اربوں پاؤنڈ کی پراپرٹیز وہاں نہیں خریدی جا سکتی. آپ اصل کام کی طرف کیوں نہیں آتے کہ یہ پیسہ ڈاکہ زنی ہے، چوری ہے، لوٹ مار ہے؟ اس کا جواب آپ دیں آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب، کسی طرح یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے حق حلال کے جائز پیسوں سے باہر جو ہے یہ فلیٹس اربوں روپے کے خریدے ہیں، تو لہذا لوگوں کو خواہ مخواہ ان کی اوپر مڈ سلنگنگ، کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، انہوں کی کھیر نہیں اڈانی چاہیے آفٹر آل ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان. اور نمبر 2، آیا عدالت کمپیشنیٹ گراؤنڈ پر وزیر اعظم کو معافی دے سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جائز ذرائع سے یہ خریدا ہے. جائز ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ جائز ذرائع وہ ہوتے ہیں جن پہ انکم ٹیکس دیا جائے، اور جائز ذرائع اتنے ہوتے ہیں جس تناسب سے انکم ٹیکس دیا ہے. اگر 35% ریٹ ہے انکم ٹیکس کا، تو آپ نے 35 روپے دیا ہے اگر انکم ٹیکس، تو 65 روپے آپ کے جائز، اور 100 میں سے وہ جائز ہو گئے، سفید ہو گئے، اس کو آپ جو مرضی کریں. تو میاں محمد نواز شریف نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے یہ سپریم کورٹ کو پوچھنا چاہیے، یہ بھی تفصیل لینی چاہیے کہ اس سارے عرصے میں جب سے وہ ٹیکس دے رہے ہیں کل انہوں نے کتنا انکم ٹیکس دیا ہے. کیونکہ میرے پاس جو دستاویزات موجود ہیں، کاپیاں ان کی ریٹرنز کی اور ان کی فارمز کی، نامینیشن فارمز کی، اس میں انہوں نے 64، 65 اور 66 3 سال ملا کے کل 477 روپے انکم ٹیکس دیا ہے. کل نہیں، 94، 95، 96 یا 94، 95، 96، سوری 94، 95، 96، بالکل آپ نے ٹھیک کہا. 94، 95، 96 میں انہوں نے کل 477 روپیہ 3 سال میں انکم ٹیکس دیا ہے. اب اس وقت ریٹ بھی کم تھا، تو اس سے مطلب ہے ان کی جو لاکھ روپے اگر ایگزیمپٹ ہو گئی تو 1.5 لاکھ انہوں نے اس سال
ان سالوں میں کمایا ہے یا 1.25 لاکھ، تو اس سے تو نہیں بن سکتی روپے کی جائیدادیں. وہ تو پھر کسی اور ہی، وہ تو ٹھیکوں میں سے نکالے ہوئے ہیں نا. اچھا چوہدری صاحب، یہ جہانگیر ترین صاحب نے اور خان صاحب نے کیس شروع ہونے سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ہم جو نئے ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں وہ بڑی اوپن اینڈ شٹ ہیں، اور وہی انہوں نے داخل کرائی ہیں اور وہی ان کا کیس کا بیسس ہے. اب یہ ڈاکومنٹس جو ہیں اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے، اگین یہ اس کا تعین جو ہے وہ کرنا جنہوں نے داخل کیا ان کا کام ہے یا کسی اور کا؟ یہ جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے، میرا مطلب یہ ہے کہ آر دے پرمیسیبل ایویڈنس؟ ان کے لیے دیکھیں 2 چیزیں ہیں ان میں. ایک تو ان کے بارے میں اعتراض جو مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اور ان کے وہ جو دبنگ ڈڈورچی جو ہے، جو آ جاتے ہیں، گالی گلوچ بریگیڈ، گالم گلوچ بریگیڈ، جی بریگیڈ، وہ ایک دم سامنے آ جاتے ہیں. وہ عذر کیا لے رہے ہیں؟ عذر ایک لحاظ سے ٹھیک لے رہے ہیں، قانونی لحاظ سے وہ ٹھیک لے رہے ہیں عذر، کہ یہ مصدقہ نہیں ہے. اب میں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا، اس پہ مصدقہ نہیں ہے، پر اس پہ، اس کاپی پہ، فوٹو کاپی میں مریم نواز شریف کے دستخط ہیں ایز مالک، بطور مالک کے، بینیفیشری، بینیفیشل اونر، ناٹ ٹرسٹی، ایز اونر، جس کو بینیفٹ بھی ملنا ہے، اونرشپ بھی اسی کی ہے، اس کے دستخط ہیں. اب یہ جو ان کے ترجمان ہیں وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ مصدقہ نہیں ہے ڈاکومنٹس میں. سوال ان کے سامنے رکھنے کا یہ ہے کہ مصدقہ آپ سے ہم نہیں پوچھ رہے مصدقہ ہے کہ نہیں ہے. وہ تو اگر عدالت میں ثابت کرنے ہو تو عدالت کہہ سکتی ہے مصدقہ نہیں ہے، پر آپ تو یہ بتائیں کہ یہ دستخط ان کے ہیں کہ نہیں ہیں. نہیں تو عدالت پوچھے مریم کو بلا کے کہ آپ کے دستخط ہے کہ نہیں، ذرا ادھر کریں نا. ہاں دستخط عدالت کروا نہیں، لیکن غلام حسین فوٹو کاپی پہ جو دستخط ہیں وہ تو فوٹو کاپی کے وہ انٹرسپرس کیے جا سکتے ہیں نا. فوٹو کاپی بذات خود تو ایڈمیسیبل نہیں ہے، پر عدالت وہ بلا کے یہ فوٹو کاپی کے کاپی دستخط ہیں جو ان کے کانٹورز نظر آ رہے ہیں، اس کو چھوڑ کے اس کو سامنے رکھ کے کہیں یہاں آپ 2 دستخط ذرا کر دیں. صحیح ہے. جس طرح اور ایک ڈاکومنٹس اور جو ارد گرد کے معروضی جو اور ایویڈنس اس کو ملا بینک والے آپ کے سامنے نہیں چیک آپ نے سائن کیا ہوتے، کہتے یہ کہتے کر دو ذرا ایک دفعہ پھر کر دیں. یہ ثبوت حاصل کرنا یہ بڑا سمپل ہے. یہ کیس بہت سمپل ہو گیا جب انہوں نے اس کی ملکیت مان لی ہے. اس کے بعد انکم ٹیکس کے ذرائع بڑی سمپلی پتہ لگ سکتے ہیں کہ کتنا انکم ٹیکس دیا ہے، کیسے وہ لے سکتے تھے یہ پراپرٹیز، کیونکہ پراپرٹیز ٹیکس دیا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے بڑا کارپوریٹ ٹیکس دیا. بہت ٹیکس تو دیا ہے آپ کی کمپنیوں نے. کمپنیوں رمضان شوگر مل کے نام تو نہیں ہے یہ فلیٹس، یہ اتفاق فاؤنڈری کے نام پہ تو نہیں ہے فلیٹس، یہ چودھری شوگر مل کے نام. اور بات بتائیں مجھے کہ یہ جو وکلا کی پوری ٹیم چینج کی ہے پی ایم ایل این نے نہیں بلکہ شریف فیملی نے، مخدوم علی خان نواز شریف کے لیے آ گئے، مریم کے لیے اور وکیل آ گئے، بچوں کے لیے اور آ گئے، دونوں بھائیوں کے لیے. یہ اس کے پیچھے اس کو پی ایم ایل این کی کمزوری سے معمول کیا جائے یا اس کے پیچھے بھی کوئی دیر از اے میتھڈ ان دس؟ نہیں، حکمت عملی ہے کوئی میتھڈ تو یہ ہو سکتا تھا کہ ان کو ٹائم مل جائے، نئے وکیل آئے ہیں، ٹائم مل جائے. دوسرا یہ ہے کہ وکالتی جو ٹیم ہے اس کو مضبوط کیا جائے. اب اگر تو یہ ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو یہ تینوں بہت بڑے نام ہیں وکالت میں، تینوں بڑے نام ہیں، مخدوم علی خان، لیکن ان میں سے ٹرائل لائر کوئی بھی نہیں ہے. ان میں سے ٹرائل لائر اگر کوئی تھا تو شیخ اکرم شیخ تھا. ان میں سے ٹرائل لائر کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اکرم شیخ صاحب جو ان کی صحت ہی خراب ہو گئی جو سب اتنی، وہ اصل میں بات یہ ہے، آپ اس کو ایک اور تناظر میں لیں، ایک اور تناظر وہ نہ بھولیں کہ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ نے 15-20 دن پہلے
قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیم پیش کی ہے کہ آرٹیکل 184(3) میں جس کے تحت یہ مقدمہ چل رہا ہے اس میں ترمیم کر کے اس میں ایک 5 ججوں نے کہا اگر یہ فیصلہ ہوگا تو اس سے لارجر بینچ بڑے بینچ کو اپیل ہو سکے. وہ انہوں نے یہ پیش کی ہے ترمیم. یہ ہم اس کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. جب تک ہم سپورٹ کرتے رہے ہیں, جب ہم پہ چھرا چلتا تھا 184(3) کا اور افتخار محمد چودھری کی تلوار چلتی تھی, تو یہ اس کو اپوز کرتے تھے. یہ میمو گیٹ میں آ گئے اور 184(3) کے تحت وکیل کی وردی پہن کے آئے تھے. وکیل کی وردی پہن کے آگے کہتے ہیں ہم نے آپ کو 5 سال چھیڑا ہی نہیں, 5 سال آپ کو حکومت کرنے دی. یہ تو گردن زدنی کرنے آ گئے تھے. اور اب یہ ان کو ایک دم کیوں یاد آیا؟ کیونکہ ان کے وکلاء نے, ان کے معاونین نے, ان کے لاء منسٹر نے, ان کے اٹارنی جنرل نے, ان کے وکیل اکرم شیخ نے, ان کے لاء سیکریٹری نے, سب نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا کیس کمزور ہے, آپ نے جو تسلیم کر لیا. اب وہ ڈینائی کریں گے میری بات کا. میری بھی بات وکالتی نہیں, آپ کی بات 100% درست ہے. ان کا ایک بہت بڑا نام ہے وکیل کا. اس نے کہا جی مجھے تو میاں نواز شریف نے یہ کہا کہ آپ محترم مہربانی کر دیں, ہم بڑے عذاب میں پھنسے ہوئے ہیں. جنرل یعنی آرمی چیف جنرل رحیل شریف 29 نومبر کو جب انہوں نے ریٹائر ہونا ہے, کسی طرح یہ کیس اس سے آگے لے جاؤ, بس اس کے بعد آپ کی صحت ٹھیک ہو یا خراب ہو آپ بری ذمہ. یہ تو حالت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جنرل رحیل شریف کا عدالت سے کیا تعلق؟ انہوں نے ان کو کہا لوٹ مار کرو, اور میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عدالت یہ ویو لے سکتی ہے کہ یو اسٹینڈ ڈسکوالیفائڈ ان دی لائٹ آف واٹ وی ہیز اپیئرڈ. آپ کو ہم لینینٹ ویو لیتے ہیں, آپ کو معافی دیتے ہیں, آپ جتنا ادھر باہر لے گئے ہیں لوٹ کے وہ واپس جمع کرا دیں. اس کا آپ جواب دیں آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. چوہی صاحب, کوئی یعنی وزیر اعظم کو کوئی معافی تلافی کر دے عدالت؟ بڑی مشکل ہی. اگر رعایت کی سپریم کورٹ کے لیے رعایت کرنا تو مشکل ہوگا, اور اگر کوئی رعایت کر دی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا کچھ کر کے اور وہ سارا کچھ ساری فائنڈنگز دے کے اور رعایت کر دیں, تو سپریم کورٹ کی ساکھ بہت نہیں. صاحب میرا تو خیال ہے دیکھیں یہ تو آپشن ہو ہی نہیں سکتا مقبقہ والا. یہ تو مقبقہ تھوڑی عدالت کرتی ہے. ہاں تو یہی میں کہہ رہا ہوں. یہ ویسے یہ پری بارگیننگ تو نہیں ہو سکتی نا جس طرح وہ نیب کے اندر ہے کہ اتنے پیسے واپس کر دو تو تمہیں وزیر اعظم رہنے دیں گے. اچھا, میرا یہ سوال زیادہ اسپیسیفک تھا کہ اگر فرض کریں گے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوتی ہے جو ہو رہی ہے, تو یہ کتنی دیر میں یہ معاملہ کسی بننے لگ جائے گا؟ ایسے میں اور ایک منٹ, اور اگر بننے لگ جاتا ہے تو کیا اس کا آؤٹ کم پاسبلی کیا سیناریو ہو سکتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ تو ٹرائل کورٹ ہی نہیں ہوتا, وہ ایک کمیشن جو ہے تشکیل دے دے گا جو پھر اس کی دوبارہ کرے گا. کمیشن والی بات ہے یا ختم ہو گئی؟ نہیں, کمیشن والی بات تو ختم ہو گئی. سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے کہہ دیا ہم نے ڈے ٹو ڈے چلانا ہے اور ہم نے ہی کرنا ہے سارا فیصلہ. یہی کمیشن ہوئی نا پھر. تو وہ اب خود ہی کمیشن, اب خود ہی 184(3) کے تحت وہ ایویڈنس بھی لے سکتے ہیں, وہ انکویزیٹوریل پروسیڈنگ بھی کر سکتے ہیں, ایڈورسیریل بھی کر سکتے ہیں. ان کے اختیارات اتنے وہ تقریباً لامحدود ہیں. صرف 2 ان پہ قدغنے ہیں کہ ایک پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہو, وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی پہ کرپشن کے اور وزیر اعظم کی جانب سے اعتراف ہو کے بعد. اچھا, دوسرا جرم کا اعتراف تو نہیں پر الزام میں ایک اعترافی ایلیمنٹ ہے. اچھا, دوسری چیز اس میں کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق ہو. وزیر اعظم کون ہوگا یہ 1993 میں سپریم کورٹ نے میاں محمد نواز شریف ہی کے مقدمے میں, جب 1993 میں ان کی
اپنی درخواست پہ بحال کی تھی ان کی اسمبلی نسیم حسن شاہ نے 26 مئی 1993 کو جسٹس نسیم حسن شاہ نسیم حسن شاہ اور 12 ججز کا بینچ تھا. تو اس میں انہوں نے شفیع الرحمان صاحب کی بھی ججمنٹ ہے, نسیم حسن شاہ صاحب کی بھی ججمنٹ ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا یہ سب کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. یہ صرف پبلک کی انٹرسٹ نہیں ہے, یہ اس میں لوکس اسٹینڈائی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے میرا کہ میرا وزیر اعظم قانونی اور آئینی ہو. اگر وہ غیر آئینی ہو جاتا ہے تو میرا فنڈامنٹل رائٹ مجروح ہو رہا ہے. تو یہ دو چیزیں انہوں نے دیکھنی ہیں. وہ دونوں اس کیس میں, اگر نواز شریف کے کیس میں 1993 میں دونوں موجود تھیں تو نواز شریف کے کیس میں 2016 میں 17 میں کس طرح نہیں ہوں گی. چودھری صاحب تریٹ نو تے اٹریکٹ کر چکے ہیں نا. بات تریٹ اٹریکٹ ہو یا نہ ہو, اس میں اس سے زیادہ سنگین معاملہ ہے. اچھا 62-63 تو چھوٹے سی بات ہے, اس میں تو منی لانڈرنگ ہے. وہ تو اسپیکر کے اس میں آتا ہے نا ایمبٹ میں. اس میں تو منی لانڈرنگ ہے جو اگر بڑا جرم ہے, گراؤنا جرم ہے ملک کے خلاف. 8 ارب روپے آپ. اچھا نہیں چودھری صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ٹائم لائن کیا لگتا ہے آپ کو؟ شیخ رشید والا لگتا ہے کہ جی بس چھٹی ہونے والی ہے یا کوئی؟ نہیں میرا خیال زیادہ سے 1 مہینہ لے. ان سے پوچھ لیں نا غلام حسن صاحب. دیکھیں میری رائے میں سپریم کورٹ اس کو ایفیکٹو 5 ایفیکٹو ڈیز میں فیصلہ کر سکتا ہے. ایفیکٹو میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہاں کہ نوٹس اگر جائے نواز شریف کو کہ آپ وہ اپنے تمام بینک کے کھاتے شریف خاندان کے 1978 سے لے کے 2006 تک پیش کر دیں. وہ پرچیاں کر چکے نے یار, خدا دا خوف کرو بھائی یہی تو آپ اتنے سمارٹ بن کے آئے ہوئے, میں لڑ بھی نہیں سکتا. یعنی انہوں نے حالت دیکھو, وہ ان کے وکیل آیا ہے, اس نے کہا جی ہمارے پاس تو پرچیاں ہیں. یعنی نہیں, یہ پرچیاں تو ارباں روپیہ ادھر سے ادھر جا رہا اور ہنڈی پہ جا رہا. آپ کا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ بجائے کہنا کہ بیویئر دی آئیڈز آف مارچ, میاں نواز شریف شوڈ بیویئر دی آئیڈز آف جنوری. اس مہینے میں کٹا کٹی نکل آئے گی. اس طرح ہوگا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں. آئیڈیلی یہ تو میرا آئیڈیل ہے نا, میں تو اس پہ. اچھا میرا اگلا سوال یہ تھا کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو پنجابی سیاستدان ہیں یا شریف خاندان ہیں ان کے لیے ماضی میں عدلیہ کا معیار اور رہا اور جو دوسرے حکمران ہیں پاکستان کے مثلا ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے یوسف گیلانی تک اور رہا. تو کیا یہ ماضی میں ماضی میں نہیں وہ ریپرزینٹ کرتا تھا لڑکانے کو نا. ماضی میں تھوڑی سی رعایت کر دوں, حال میں بھی اگر کہہ دوں, ان کی 3 ملیں اتفاق فاؤنڈری کی, اتفاق خاندان کی, سینٹرل پنجاب سے اٹھا کے یہ جنوبی پنجاب میں لے گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس کے خلاف ہے. 7 اسٹے آرڈر 7 میرے پاس وہ ہے 7 اسٹے آرڈرز 7 ججوں نے ان کو بار بار دیے ہیں کہ آپ مل اٹھا کے کاٹن گروئنگ ایریا میں نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہاں گنے کی اگر کاشت ہوگی تو کاٹن تباہ ہے, ملک تباہ ہے. ججز نے لکھا ہے ملک تباہ ہے, ملک کی معیشت ختم ہو جائے گی. یہ 3 ملیں اٹھا کے ان کے باوجود بغیر کسی پرمیشن کے 7 اچھا نہیں فلاؤٹنگ دا کورٹ, فلاؤٹنگ دی کورٹ آرڈرز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, اور پھر ایک انٹرا کورٹ بینچ نے ان کو پھر رعایت دے دی ہے. سو ان کو تو ابھی بھی حال میں رکھ لوں 14 بندے ان کے اپنے ماڈل ٹاؤن میں قتل ہوئے ہیں. اس پہ ایک جج کی رپورٹ آئی ہے جو ہم نے دیکھی نہیں پر انہوں نے اس کو چھپا دیا ہے. وہ جج چیف جسٹس آف دا لاہور ہائی کورٹ نے اپوائنٹ کیا تھا باقر نجفی کو. اس کی رپورٹ آج بھی, وہ تو طاہر القادری ہر سال آ کے چیختا ہے, وہ نہیں تشبام ہی نہیں کرتے اس کو. عارف صاحب آج بھی عدلیہ کا جھکاؤ اگر کسی کی طرف کی نرمی ہے تو شریف خاندان کی جانب نرمی ہے.
یہ میں آپ کو 2 ایگزامپلز دے رہا ہوں اور میں کھل کے پوری ذمہ داری سے ایگزامپلز دے رہا ہوں. تو سر یہ پھر 2 مختلف معیارات پر کتنی دیر یہ ادارے کام کریں گے؟ اب رہی بات, اور چیف جسٹس کہتا ہے کہ نہ مفاد نہ مصلحت اور نہ خوف. میں آپ کو پوچھتا ہوں ایک, اگر کسی اور بزنس مین کے بیٹے نے یا راجہ پرویز اشرف کے بیٹے نے یہ بیان دیا ہوتا کہ الحمدللہ یہ 4 اپارٹمنٹس ہماری ہیں, الحمدللہ, راجہ پرویز اشرف کے بچے نے دیا ہوتا, راجہ پرویز اشرف اس وقت آزاد پھر رہا ہوتا. چلے ابھی بریک کے بعد اس کا جواب. نظامی صاحب, وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان کر لیا, اور پھر کچھ اور چیز ہے بڑی ضروری, اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اور پھر ڈسکس کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. مجھے یہ کہنے دیجیے کہ اگر کیس کی بات کریں تو انشاءاللہ ہمیں عدالت عظمیٰ پر اپنا پورا یقین رکھنا چاہیے اور احترام کرنا ہوگا, ان کے فیصلوں کو منون ماننا ہوگا. ہم ان کی طرح نہیں, نیازی صاحب کی طرح کہ فیصلہ حق میں آ گیا تو عدالت اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری اور ناصر الملک بہت اچھے, اور فیصلہ خلاف آیا تو ان سے برا کوئی جج نہیں. یہ بہت زیادتی ہے, یہ انصاف کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے, یہ ججز کی تصحیح ہے. ویلکم بیک. اور یہ بھی دکھائے نا پہلے, یعنی وہ سجاد علی شاہ جب عدالت لگی ہوئی تو اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. یہ نہیں پرانی بات ہے. یہ کون چوہدری صاحب, یہ وہ پرانا کلپ ہے 97 کا, 98 کا. جی ہاں, یہ ججز کا جو وہ چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ حملہ کیا تھا انہوں نے. 5 جج بیٹھے ہوئے تھے اور 5 ججوں کو اپنی کرسیاں پیچھے گری, ان کی پچھلے دروازے سے ان کو بھاگنا پڑا کیونکہ انویژن ہو گئی. اور وہ مشتاق طاہر فیلی اناؤنس کر رہے ہیں, میجر مشتاق طاہر فیلی اور کرنل چلے پروموٹ کر دیا. اور کون تھے ساتھ؟ کون سی, خواجہ آصف سی, طارق عزیز, اور انہوں نے تو کچھ سزا بھی ہوئی سی. لیکن بیسکلی یہ بہت گھناؤنا جرم ہے. یہ چودھری اعتزاز اصل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ڈبل سٹینڈرڈ بند کریں اور امیر اور غریب اور حکمران اور عام آدمی قانون کی نظر میں برابر رکھیں. لیکن یہ تو پرانی نے تاریخ سے سبق سیکھا ہے, وہ احترام کر رہے ہیں دنیا کا. آپ کو کون سا احترام کر رہے ہیں؟ اب اس حملے پہ نواز شریف شہباز شریف پہ کچھ آنچ نہیں آئی. اور وہ لنچ کون کرا رہا تھا ان کا, حملہ آوروں کا, پنجاب ہاؤس میں؟ وہ کون کرا رہا تھا؟ چھوڑے بند ایسے کوئی وہ دیکھ لیں آپ. ابھی نہیں تو عمران خان کے حق میں کون سا فیصلہ ہوا ہے تو اس نے کہا کہ جی بڑا اچھا ہے. نیازی کے حق میں اس کے تو بیچارے ہوا ہی نہیں آج تک. نہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو کم از کم ایک پریس کانفرنس ہی کر دیتے نا, یا اسلام آباد شٹ ڈاؤن کو کوشش کرنے کی کوشش کی. انہوں نے تو سپریم کورٹ کو ہی شٹ ڈاؤن کرنے کی, انہوں نے کہا ججز جانے بچا کے بھاگے تھے. یار کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. ان کا بندہ وہ طاہر خیلی ابھی. لیکن چودھری صاحب کو شاید تاریخ سے سبق سیکھا. آفٹر آل جسٹس افتخار کی بحالی کی تاریخ میں آپ اور میاں نواز شریف ایک ہی موٹر میں سوار تھے. اب وہ ٹائمنگ دیکھیں نا, جیسے ایک وکیل کا ابھی میں نے آپ کو بتایا, اس کو کہا جو 29 گزر جائے. ان کا کام تھا کہ آج رہنے دو, ختم ہو جائے. ادھر بریف کیس لے کے غلام حسین صاحب پہنچ گئے. چوہدری صاحب اس پہ ذرا 1 منٹ کے اندر اپنا تبصرہ کر دیں سارے صورتحال پر, تو پھر ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلے. صورتحال تو یہ ہے کہ نون لیگ اور شریف خاندان لگتا ہے کہ ان کے جو عذرات ہیں, جو ان کے اعتراضات ہیں, وہ کس قسم کے ہیں, وہ شکست خوردہ ہیں. وہ اس قسم کے ہیں کہ جی یہ مصدقہ نہیں, ڈاکومنٹ مصدقہ نہیں. یہ نہیں کہتے کہ مصدقہ یہ اصل ایسا ہے یا نہیں ہے, وہ کہتے ہیں مصدقہ نہیں ہے. اچھا بھائی, مصدقہ اگر آ جائے پھر تسلیم کرنی پڑ جائے گی. آپ کو تو کہنا چاہیے کہ ہاں جی یہ درست ہے یا غلط ہے, صحیح ہے. آپ اس کو وہ بھی استاد ہے, دوسرے فریق نے نا ساری فائل لے لی ہے. کل غلام حسین صاحب
चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब ने तो ऐसा आज तस्वीर खींची है कि मेरे जैसा शख्स जो बड़ा स्केप्टिकल था कि इस केस का कोई नतीजा निकलेगा, इस नतीजे में पहुंचा है कि ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है। और चौधरी साहब क्योंकि इस पनामा केस के माहिर हैं, तो आज हमने ज़्यादा इसी में बात की। इनसे और बड़ी बातें करनी थी, बिलावल साहब की कौमी असम्बली में आना और जरदारी साहब का भी कौमी असम्बली में आना,